السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 213 سے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ امت ایک ہی، یعنی ہم سب کا آغاز ایک ہی سورس سے ہوا ہے۔ اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بہت سارے مسئلوں سے نکال دیتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے سپیریئر سمجھیں، ہم سمجھیں کہ میرے جیسا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ہماری کاسٹ زیادہ سپیریئر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جھگڑے پہلے بھی تھے، یعنی جو یہود و نصارہ کے جھگڑے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہی سورس سے آئے ہیں۔ اور سمپل سی بات میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ اپ گریڈڈ ورژن ہے نا، ہم دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں اپنی ایپس کو، فون کو، ہر چیز کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دین کے معاملے میں اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہ کریں، جیسے یعنی کہ جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اسلام دیا، مسلمان آئے، وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ کہ یعنی بیس ایک ہے، فاؤنڈیشن ایک ہے، اور اس میں یہ کہ وقت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کر دیا، یعنی کہ وہ جو باقی ادیان تھے وہ اس زمانے کے لیے، اس دور کے لیے، ان لوگوں کے لیے تھے۔ اور جب اب اسلام آ گیا تو کیونکہ یہ آخری دین تھا جو آنا تھا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، تو اس کو ایک یونیورسل لیول پہ لایا گیا کہ بھی اب کچھ بھی ہو۔ اور اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ اب ویسے بھی گلوبل ولیج ہے، اب ہم اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہر جگہ پہ رہتے ہوئے، دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں، ہم اسلام کو فالو کریں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی اگر ہم اپنے لیول پہ سوچیں نا، جیسے کہا گیا کان الناس امۃ واحدہ، کہ تھے لوگ ایک ہی امت۔ پھر ہم نے کیا کیا ہوا اس میں، جیسے ہم لوگوں کو دیکھ کر جب کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ فلاں خاندانی ہے، فلاں خاندانی نہیں ہے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، بس انسان کو انسان سمجھنا چاہیے۔ لیکن پھر ہمارے بہت سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو ہمیں کیا سکھاتے ہیں، یہ کہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، صحیح ان کا طور طریقہ ایسا ہوتا ہے، ان کا لین دین، بات چیت، ڈیلنگز، رشتہ داریاں نبھانا وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ رشتے کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ خاندان دیکھو، تو ان باتوں کو نا مکس نہیں کرنا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مثلا شادی کر رہے ہیں یا اور کوئی معاملات ہیں، اس میں نا ان سب چیزوں کو اوور لک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس وہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، تو جو مرضی کچھ کر رہے ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور پھر ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں عجیب مسلمان ہیں۔ دونوں کانسیپٹس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے، یعنی اوور آل ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں سب کو اللہ کی مخلوق کی نظر سے دیکھنا ہے، کسی کو اس طرح سے نا نفرت حقارت سے نہیں دیکھنا، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور سب کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، وہ خیر خواہی کہ یہ سب جنت میں جا سکیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو کہ محروم رہ جائے۔ اس میں آپ دیکھیں آج کل کے دور میں جیسے میں دیکھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہے نا، اس کے ساتھ تو ہمارا بہت ہمدردی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم بہت ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ لیکن جو ایک شخص ظلم کر رہا ہے، یا وہ شخص ہے جو زیادتی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا انسان سفر کر رہا ہے، اس کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے وکٹم آف ہز اون سرکمسٹانسز ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں کسی کا چائلڈہڈ اچھا نہیں تھا، کسی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، کوئی سیکشول ابیوز ہوا ہوا ہے، یا فزیکل ابیوز ہوا ہوا ہے، ڈس فنکشنل فیملی بہت زیادہ تھی، اس کے اندر ایک بڑا ٹاکسک قسم کا بیہیویئر آ گیا، اس نے غلط چیز سیکھ لی، اس کی سیلف اسٹیم لو تھی، وہ نشہ کرنا شروع ہو گیا، اب اس کی جہاں شادی ہوئی اور وہ جو ظاہر ہے اس کی بیوی ہے وہ سفر کر رہی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ شخص برا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، ہمیں اس سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ ہمدردی کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ میں بہت ہی امپریسڈ ہوئی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم سیرہ پڑھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا کی۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، وہ تو ماری جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہم جب ملکہ سبا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کو خط لکھا تھا، ان کو انویٹیشن دیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب ہم تفسیر کر رہے تھے تو ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ایسا کوئی اپنا رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو، یا ایون کوئی کسی پاور میں، کسی سٹیٹس پہ، رتبے پہ ہو، اس کو اچھا سا پیغام دیا ہو؟ ہم تو اگر کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو کیا اس کو بتاتے ہیں؟ فنگر پوائنٹ کر کر کے، چوبے لگا لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیبل کر کر کے بتاتے ہیں. کہ جو بچے کلاس میں اچھے نہیں، مطلب ہمارے ایک ہی ماں کے بچے ہیں، جو اچھا پڑھ رہا ہے اس کے لیے ماں زیادہ تردد کرتی ہے، اس کو زیادہ پیار کرتی ہے، جو نہیں بیچارہ پڑھ رہا اس کے اپنے مسئلے ہیں، وہ اچھا نہیں کہلایا جاتا، اس کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسے افراد کو بھی کوئی ہیلپ پرووائڈ کریں، یا یہ کہ اگر وہ ہیلپ نہیں لیتا تو کم از کم ہم اس کے مسئلوں کو بڑھائیں نا. جب ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے مسئلے بڑھ جاتے ہیں. ہاں، ہیلدی باؤنڈری ضرور ہونی چاہیے، ایسا طریقہ ضرور ہونا چاہیے وہ شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. کئی جگہوں پہ یہود و نصارہ کی بات پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بھی تعریف کر دیتے ہیں کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ربانی ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اچھے ہیں، جو معاملات ٹھیک کرتے ہیں. یہی ہمارا اس وقت چیلنج ہے کہ جب ہم قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی پڑھتے ہیں جن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں جو مشرکین ہیں یا یہ کہ دوسرے مذاہب کے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ان کو اپنا بیسٹ بڈی نہیں بنانا، اولیاء والی بات ہوتی ہے وہ نہیں بنانا. اب ہم پریشان ہوتے ہیں، جیسے ہم ٹریول کر کے جاتے ہیں، ہمارے بچے وہاں پہ ہیں یا کوئی اور فیملی ممبرز ہیں، ان کے نیبرز ہیں جو کہ کرسچن ہیں، جیوز ہیں، اتنی اچھی طرح ملتے ہیں. اب ہم اتنے گلٹ میں جاتے ہیں کہ ہم اسلام کے اس کانسیپٹ کو کہاں رکھیں، یہ قرآن کی اس بات کو کیسے سمجھیں. تو دیکھیں، انڈیویجول لیول پہ لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ لوگ برے بھی ہو سکتے ہیں، ایون کلیکٹیو لیول پہ بھی کوئی ایک قوم آپ کو تنگ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں گے اب اس وقت جیسے اسرائیلی جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کیا کریں، لیکن انہی میں کچھ لوگ ہیں جو جیوز ہیں اور وہ انہی کے خلاف بول بھی رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے نا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کانسیپٹس کو نا ایک یعنی سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کو اچھا یا برا نہیں بنانا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں، ہم جب سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں مثلاً کہ جی مسلمان ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا، پھر اگر کوئی نماز پڑھنے والا کوئی غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ تو جی مسلمان ہے. پھر ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کلیئر رکھیں اپنے کانسیپٹس کو کہ لوگوں میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے. جو برا انسان ہے اس میں اچھائی کا پوٹینشیل موجود ہے اور وہ اس پوٹینشیل کو نہیں یوز کر پایا، اور کیا پتہ اس کو کوئی موقع مل جائے. ہم اس کے لیے دعا تو کر کے دیکھیں، اور اگر ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، آج کل ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو اگر آپ جا کے کہتے ہیں نا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میرا فلاں فیملی ممبر ابیوسو ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ آپ کو طریقے سکھا دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. دوسرا یہ کہ جب ہم نے کوئی رشتہ داریاں نبھانی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، وہ جو خاندانی والا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ٹھیک اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر یعنی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی خاصہ ہے، کوئی نون بات ہے، تو بلائنڈلی یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے، ہم بڑے بڑے ان سے معاہدے کر لیں، اپنا بہت بڑا کوئی انویسٹمنٹ وہاں کر دیں، کوئی رشتہ وہاں کر دیں، بعد میں پچھتائیں کہ دیکھو یہ تو وہی بات نکل آئی. تو کوشیس طریقے سے یہ سارے رشتے نبھانے چاہیے، لیکن انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. اور پھر کیا کہا گیا اس کے بعد؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ دیا، انسانوں کو بنایا، انسانوں کی بنیاد ایک ہی جگہ سے رکھی. اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس کا بھی دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، اسی طرح کی آرٹریز ہیں، وینز ہیں، کیپلریز ہیں. ہم جب میڈیسن پڑھیں گے تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کنگ کا دل ہے تو بڑا یہ پیور ہے یا سونے کا بنا ہوا ہے، اور یہ کسی مزدور کا دل ہے تو اس میں یہ والی آرٹری وین نہیں ہوگی. اللہ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا، سب کی بنیاد ایک جیسی رکھ دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا کہ لوگوں کو بنایا، اب اس کے بعد کیا کیا؟ ان کی گائیڈنس کے لیے انبیاء کو بھیجا. اور انبیاء کا رول یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مبشرین و منذرین. انہوں نے خوشخبری بھی دینی ہے، انہوں نے ڈرانا بھی ہے. اب ہم نے بھی اپنے اس رول کو سمجھنا ہے نا. اب تو کوئی نبی نہیں نہ آنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. ساتھ ساتھ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جائیں. اپنا رول ہمارا اب کیا ہے یہاں پر کہ ہم بھی اب جو ہمیں بتا دیا گیا، جو پیغام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، ہم نے آگے پہنچانا ہے. اور اس میں دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے. جہاں صحیح بات ہے ہم خوشخبری سنانے والے ہوں، اور جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہاں ہم ڈرانے والے ہوں. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں، وہ بشرین کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ بشر سے نا. بشر کیا ہے؟ یعنی
اتنی ایکسائٹمنٹ کہ اس کا امپیکٹ آپ اپنے اسکن پہ محسوس کر سکیں, تھرلڈ, ایکسائٹیڈ. ہم بس لوگوں کو مرا مکہ میں کہتی ہوں کہ جنت تک پہنچاتے ہیں. ہم خود ایسے کہتے ہیں بس میں تو بڑی گناہ گار, تو بس میں کہتی ہوں بس پہنچ جاؤں, دروازے تک پہنچ جاؤں. کیوں؟ وائی ناٹ وی اسٹرائیو فار دا بیسٹ, کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ بیسٹ چاہیے, تو مجھے اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں, رہنمائی کریں, میں بیسٹ کام کروں. ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر حسرت سے سوچتے رہتے ہیں انہوں نے کیسے اچھے کام کر لیے, یا یہ بڑے نیک ہیں, ہم تو نہیں ان تک پہنچ سکتے. کیوں نہیں ہم پہنچ سکتے؟ ہم بالکل پہنچ سکتے ہیں. ہم اگر سوچیں ان کے پاس بھی وہی سیٹ آف نیورونز ہیں, وہی دماغ ہے, وہی زبان ہے, اس کو وہ استعمال کریں. ہم استعمال نہیں کریں, ہم بھی کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ رول تو اب ہم سب کو پورا کرنا ہے. مبشرین, ہم خوشخبری دینے والے ہوں, اچھے طریقے سے مزے سے اچھی باتیں بتائیں. یعنی کلاس کا بتاتے ہوئے دکھ نہ زیادہ بتائیں. پتہ ہے میں اتنی مشکلوں سے کلاس تک پہنچی. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہیں پہ ہوتا ہے نا تکمیل قرآن ہوتا ہے, کچھ بچوں نے جیسے قرآن پڑھا پورا سال, اب آپ تکمیل پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ اتنی خوفناک کہانیاں کئی دفعہ چل رہی ہوتی ہیں. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر میری زندگی کی آزمائشیں آنی شروع ہو گئیں, اور پھر ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہوا, اور پھر باہر آنا جانا مشکل تھا, اور مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی, اور میرے لیے پردہ کرنا ایک جہاد بن گیا, اور گھر والے تیار نہیں ہو رہے تھے. ہم سب کی سٹوریز ایسی ہیں, لیکن جب ہم کسی کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن سنو, قرآن پڑھو, ہاؤ اٹ ول ٹرانسفارم یور لائف, تو پھر ہمیں وہ ان کو فیلنگ دینی ہے. یہ نہیں بتانا یا اللہ میں نے تو پردہ کرنا شروع کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تب اس کے بینیفٹس جو نظر آ رہے ہیں ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا, بس میں نے پردہ کرنا شروع کیا, کتنے میرے گھر سسرال والے میاں گھر والے ناراض ہوئے. اب وہ جو کرنے کا سوچ رہی ہے وہ پریشان ہو جائے گی کہ میں نے اگر کیا تو کیسے ہوگا. کوئی ایک ہاؤس وائف کہتی ہے میں پتہ نہیں, میں تو آ ہی نہیں سکتی, میرے تو گھر والے مجھے, یا ہم بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں, توبہ میں تو پتہ ہے سارے کام سمیٹتی ہوں, اتنی مشکلوں سے گھر سے نکلتی ہوں, کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی. وہ کہتی ہے اچھا میرے گھر میں بھی ایسی ہے, ایک دم کوئی آ جاتا ہے, اب میں کیا کروں گی. لیکن اگر ہم کہیں کہ میں تو اس دن سارے کام آرام سے مینیج کر لیتی ہوں, پھر میں نکل آتی ہوں قرآن کلاس کے لیے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ چیلنجز تو وہ آبویسلی آپ سب کو کیونکہ یہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹوٹل تو نہیں آپ اس کو نگیٹ یا ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کرتے ہوئے دل کا اطمینان بڑھتا ہی گیا. بالکل, اگر کبھی کوئی چیلنج آتا بھی ہے تو آئی فیل سو پیسفل. انر پیس کی بہت زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم ادروائز بھی بتائیں کہ زندگی میں کتنی آسانیاں آ جاتی ہیں. ایون کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی اپنے چیلنجز بھی بتا رہا ہے تو ہم خود بھی نا سوری موڈ میں جا کے کہ اچھا ہاں ہمارے ساتھ بھی, بجائے کہ ہم اس کو وہ کریں ہم خود اس موڈ میں چلے جاتے ہیں. بالکل ہم دین کی بات کے لیے فوراً سوری ہو جاتے ہیں, اور دنیا کے لیے تو ہم ساتھ 10 بینیفٹ بتائیں گے, نہیں تم یہ کرو گی تو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. دین میں ہم خود بھی سوری. بالکل, ہم بھی اپنے دکھوں کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوا میرے ساتھ بھی یہ ہوا. اور وہ منذرین, ڈرانے والا. اب یہ دیکھیں انذار سے ہے. انذار کیا ہوتا ہے؟ ایسا ڈراوا ہوتا ہے جو امپیکٹ فل ہو. ایسا ڈراوا نہیں ہوتا جو آپ کو پٹ آف کر دے. ہم اکثر جب بچوں کو ڈراتے ہیں تو ہم ان کو پٹ آف کرتے ہیں, یا ایون ادروائز بھی. اب دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دوپٹہ پتلا ہے, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, اب ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ جی اس دوپٹے کی تو نماز ہی نہیں ہوتی, اب ہم اس کو بلا کر اس کو بتاتے ہیں یہ درست نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرو, اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتی. اچھا میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو او سی ڈی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دین پڑھنے آتے ہیں اور انہوں نے وہ پڑھ لیا کہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں ان کے ساتھ کتنا عذاب ہے. اب یہ حدیث تو بالکل اتھینٹک ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کو بتایا کیسے گیا, بات کیسی کی گئی ہے. اور کتنے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پریشان, یا لیڈیز بھی پریشان ہوتی ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ ایک تو آپ کور ٹو کور پڑھیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ بہت زیادہ گھبرانا شروع کریں کسی بات پہ تو آپ نا پھر خوشخبریوں والی بھی آیات جو ہوتی ہیں یا احادیث جو ہوتی ہیں ان کو پڑھا کریں. تو یہ مبشرین و منذرین جب آیا نا تو اس میں بیلنس ہے. جب ہم بہت خوشخبریوں پہ جائیں گے تو ہم ڈیرنگ ہو جائیں گے, ہم کہیں گے اللہ نے تو مجھے معاف کر دینا, میں نے کون سا کوئی ایسا گناہ کیا ہے. اور جب ہم زیادہ ڈراوے پہ جائیں گے تو پھر ہمارے اندر فوبیاز آ جائیں گے, ہمارے اندر پھر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز آ جائیں گے. دونوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, یعنی اپنے آپ کو شاباشی بھی دینی ہے. اپنے لیے بھی اگر ہم دیکھیں کوئی آپ نے اچھا کام کیا, بی ہیپی اباؤٹ اٹ, یہ شکر کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نے 5 نمازیں پڑھی. ہم کہتے ہیں کیا 5 نمازیں پڑھی لیکن کیا فائدہ ہوا, مطلب کوئی مزہ نہیں آیا, کوئی کوالٹی نہیں تھی. تو پھر ہم کیا کریں, اتنا ڈسٹیسٹ لا رہے ہیں کہ اگلی نماز کے لیے کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہ رہا.
خوش ہوں کہ الحمدللہ میرے رب تو نے مجھے توفیق دی، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی. کتنے لوگ ہیں جو کہ نماز اذان بھی سنتے ہیں تو نہیں اٹھتے. ہاں اب کوالٹی پہ مجھے فردر ورک کرنا ہے. اب جو میرے سے مثلا میں وہی کوئی صورتیں چھوٹی پڑتی رہتی ہوں تو مجھے کچھ اور بھی یاد کرنا ہے. تو یہ وہ بیلنس ہوتا ہے. جب ہم خود بھی اس کو اس طرح پریکٹس کریں گے نا پھر ہم لوگوں کو بھی دے پائیں گے. پھر ہم لوگوں سے بھی جب بات کریں گے تو ایک بیلنس ہوگا. اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے تو ہم اسے بتائیں گے کہ بیٹا یو آر گوئنگ اوور بورڈ، یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو نقصان دے گی. لیکن بتانے کا انداز یہ ہونا چاہیے جو بڑا تحمل والا، بڑا برداشت والا. اس میں یہ نہیں کہنا کہ بس بیٹا کیونکہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا اور تم نے یہ کام غلط کیا تو تم تو اب پہنچ جاؤ گے جہنم میں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا سا جھوٹ بول دیا. بچے جھوٹ بولیں گے کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آتی. ہم انہیں پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا جھوٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ کو لگ بھی رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے بات کی تو یہ ہو جائے گا، تو آپ طریقہ سیکھیں. ہم ان کو اچھے کمیونیکیشن سکل سکھائیں کہ کس طرح بات کی جاتی ہے اور کس طرح سے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو تو دوسرے کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، کس وقت وہ حکمت سکھائیں. تو انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے تھے کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اور پھر وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور اس نے نازل کی اس کے ساتھ کتاب الکتاب، اب گائیڈ بک بھی آ گئی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے تم لوگوں کے درمیان جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. اب کیونکہ بات شروع ہوئی تھی کان الناس امۃ واحدہ، کہ ایک امت سے آئے ہیں، ایک لائن سے لینیج سے آئے ہیں، لیکن اس لینیج کے باوجود اب کیا کریں؟ اختلاف کریں. اور اختلافات سے بچنے کا یہاں پہ فارمولہ ہمیں دے دیا گیا. وہ فارمولہ کیا ہے کہ اگر آپ الکتاب سے جڑ جائیں گے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن کو پڑھتے پڑھتے یہ جو فرقے بن گئے ہیں اور ان میں ٹالرنس ختم ہو چکی ہے وہ سب ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جو دیے گئے اسے بعد اس کے جو آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں بوجہ ضد کے آپس میں. اب کیا ہوا؟ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے جبکہ ان کے پاس بینات تھی، کرسٹل کلیئر سائنس. قرآن آپ پڑھتے ہیں تھنگز آر سو کلیئر. احادیث آپ پڑھتے ہیں ایوری تھنگ از سو پریکٹیکل، سو ایزی ٹو فالو. میں پچھلے سال ایک کالج میں کروا رہی تھی رمضان میں پروگرام. روز میرے پاس 3-4 لڑکیاں آ کر مجھے پوچھا کرتی تھی کہ مرد اور عورت کی نماز کا کیا فرق ہے. اب جو لوگ قرآن کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھتے، جو احادیث کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھتے، وہ اس طرح پریشان رہتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اور نماز کی بہت اہمیت آئی ہے. تو پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. آپ یہ سوچیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد آپ جتنی بھی اوتھینٹک احادیث کو پڑھیں اس میں کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کا فرق نہیں بتایا. اچھا، اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں کہ نماز نہ چھوڑیں. پہلا سٹیپ تو آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے. آپ بیسک نہ چھوڑیں کبھی بھی، صرف اس ٹینشن میں کہ پتہ نہیں میں اگر نماز مردوں اور عورت کی الگ پڑھ رہی ہوں تو اس میں مجھے فائدہ ہے، اگر وہ پڑھ رہی ہوں تو وہ مطلب کون سی نماز ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں پریشان ہو رہی ہوں. اور ساتھ آپ اسی نماز میں اور اس نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صحیح بات پہ ٹکا دے اور آپ اپنے آپ کو فار لائف قرآن اسٹوڈنٹ بنا لیں. جب آپ وہ بنائیں گے تو آپ ان اختلافات سے بچیں گے. اور یہ لوگ کیوں نہیں اختلافات سے بچ پا رہے تھے؟ جیسے یہود و نصارہ بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، اور ویسے بھی ہم اپنے دور میں دیکھیں جس طرح کی ریلیجس باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، آپ دنیا جہان کی ڈسکشن کر لیں، دنیا جہان کی ایکٹیویٹیز کر لیں، آپ کو ہر جگہ پرمیشن مل جاتی ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کے نام پہ کوئی ایونٹ کرنا ہے، ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں. میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا اتنا بیڈ اثر ہوتا ہے اس چیز کا کہ جیسے مطلب لوگ یہ کہتے ہیں اس سے تو نماز کا بھی نہیں ڈیسائیڈ ہوتا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ بیٹھ کے پڑھیں کہ کیسے کریں، تو کیا فائدہ اس دین کا. مطلب کہتے ہیں نہ ہی کرو.
مطلب وہ سوچتے بھی نہیں اور پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں دین کو نا. تو ہمیں نا لوگوں کو بہت زیادہ اپنے دلائل نہیں دینے. میں اگر واضح ہوں, مجھے ان کو کیا کرنا ہے, ٹیکسٹ سے, الکتاب سے جوڑنا ہے. دیکھیں آج میں ان کو اپنی کوئی دلیل دے دوں گی, کل کو وہ کسی اور کو ملیں گے جو جس کے پاس کوئی اور دلیل ہے, کوئی اور طریقہ ہے, وہ اس سے بات کریں گے, وہ پھر ڈسلوج ہو جائیں گے, پھر وہ پریشان ہو جائیں گے, پھر وہ کسی اور سے بات کریں گے, وہ کچھ اور کرے گا. تو لوگوں کو نا ہم نے الکتاب سے جوڑنا ہے, کیونکہ اس میں بڑی وضاحت ہے, اور وہ جو وضاحت ہے انسان کو اس معاملے سے بچاتی ہے جو یہاں پہ آ گیا نا, بغیم بینہم, ضد, ایروگینس, اپنی بات پہ اڑے رہنا. بغیم ہوتا ہے ایسی ضد ہے کہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ کہتے ہیں کچھ بھی کر لو میں نے نہیں ماننا. ریبیلیس ہو جاتا ہے نا. ریبیلیس ہیں آپ. بغی ریبیلین ہوتا ہے, جان کے نہیں مان رہے, بس نہیں ماننا, بس جو بھی کر لے میں نے نہیں کرنا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ گیو می اے سالڈ ریزن, کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی ان کے پاس. جیسے بچے اگر آ کر آپ کو نا ٹین ایج میں کئی دفعہ ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتیاں کی اور آپ نے میرا خیال نہیں کیا, اچھا ہم فوراً گلٹ میں چلے جاتے ہیں, ہم نا ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیٹا ہم نے تو یہ بھی کیا, ہم اپنی قربانیاں بھی بتاتے ہیں, پھر ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں ہم نے آپ کے لیے کتنی سیکریفائسز کی, کیا کچھ کیا. اچھا, اور بچے نا اور جھنڈے لہراتے ہوئے, سی یو ڈڈ ناٹ ڈو دس, ہمیں گلٹ دے کے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا چلو پیزا کھا لو, پھر کوئی مووی شووی دیکھ لو, اچھا کوئی نیا فون چاہیے, میں پیسے بچاتی ہوں وہ لے دیتی ہوں, اور بچہ کہتا ہے میری گیم سکسیسفل ہو گئی. حالانکہ اس وقت کرنا کیا چاہیے, بچے سے پوچھ تو لیں پیار سے, دھڑکتے دل کے ساتھ ہی, کہ بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کیا کام نہیں کیا, مجھے ایگزیکٹلی ذرا بتائیں. بچے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر چکی ہوئی ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ مجھے ایگزیکٹ بتائیں گے نا کہ میں نے یہ جملہ غلط بولا, یہ کام ٹھیک نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں صرف یہی نہیں بتانا کہ آپ یہ کرتی ہیں, آپ نے بتانا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے کرنا کیا چاہیے. آئی ایم اوپن ٹو آل سجیشنز, اور انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ضرور ٹھیک کروں گی. کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ پھر آئیں بائیں شائیں کر کے پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم پھنس رہے ہیں. تو جن لوگوں میں ضد ہوتی ہے, اناد ہوتا ہے, آپ ان سے اگر پوچھیں نا تھوڑا سا کہ آپ وہاں فلاں جگہ کیوں نہیں آتے. جیسے میں الہدا میں جاتی ہوں, وہیں سے میں نے پڑھا ہوا ہے. اچھا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بچوں کا جو میں پروگرام رن کرتی ہوں, ہمارے بچے, تو ایک مدر نے بچوں کو داخل کرایا, بڑی خوش کہ میرے بچے بہت انجوائے کریں. پھر کوئی 4-5 کلاسز کے بعد بڑی پریشانی میں میرے پاس آئیں, اور ان دنوں میں نا ہم بچوں کو حدیثیں یاد کرا رہے تھے. ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لرننگ کا ٹارگٹ بھی رکھا ہوتا ہے, کبھی آیات ہوتی ہیں, کبھی حدیث ہوتی ہیں, کبھی دعائیں ہوتی ہیں. تو اس ٹرم میں ہم بچوں کو حدیثیں یاد کرا رہے تھے اور ان کی پھر ایکسپلینیشن بھی دے رہے تھے. تو وہ مدر مجھے کہتی ہیں کہ میرے بچے گھر میں جن قاری صاحب سے پڑھتے ہیں, تو جب انہوں نے ان کو کچھ دعائیں سنائیں تو قاری صاحب بڑے امپریس ہوئے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو ہم نے کہا کہ یہ تو انہوں نے الہدا جا رہے ہیں وہاں سے سیکھی. تو کہتے انہوں نے ایک چھلانگ لگا کے کہا کہ آپ نے کہاں ان کو بھیج دیا ہے, آپ کو اس ادارے میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا, وہ تو بالکل حدیثوں کو نہیں مانتے. تو میں نے بہت آرام سے ان کی بات سنی, اور میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ پھر کیوں پریشان ہے؟ کہتی میں نے سوچا میں آپ سے ذرا تسلی کر لوں. میں نے کہا دیکھیں میرے کہنے سے آپ کو کیا تسلی ہوگی, آپ کے بچوں نے حدیثیں یاد کی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سنتیں کیا ہیں. کہتی ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیں وہ پریشان اتنا ہو گئی تھی کسی کا جملہ ایسا سن کے نا, کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. یہ صرف ضد ہوتی ہے نا لوگوں کی کہ جی یہاں کیوں جائیں, ہم یہاں کیوں سنیں. تو جہاں پر بھی کوئی اوتھینٹک فورم ہوتا ہے اور اوتھینٹک طریقے سے, جب آپ الکتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو سمجھ آتا ہے یہ اسپیکر جس بھی ادارے سے ہے لیکن یہ صحیح بات کرتا ہے, قرآن کے مطابق بات کرتا ہے, حق بات ہمیں پہنچاتا ہے, ہمیں دوسروں سے توڑتا نہیں ہے کسی سے بھی, امت کو یونائٹ کرنے کا کام کر رہا ہے, یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس فورم کو ہمیں کبھی بھی اس طرح سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ بغیم, بوجہ ضد کے آپس میں. تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے, اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں حق میں سے اپنے رب کے حکم سے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کی زندگی مشکل میں ہوتی ہے, اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں ان کی زندگی آسان ہوتی ہے. اسی لیے اینڈ میں پھر کیا کہہ دیا گیا, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں مجھے تو ہدایت ہی نہیں ملی. ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جی دیکھیں یہ تو کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہے نا, لیکن اس سے پہلے جو سارے سٹیپس بتائے گئے ہیں
یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کو فالو کیا جائے گا تو ہدایت ملے گی. دیکھیں اللہ کی سنت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکشن دے دیتے ہیں، ساری بات سمجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اتنی ہمیں چوائس دے دی گی. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنے علم کی وجہ سے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتے. ہاں ہمیں ہر جگہ پہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. آپ غلط راستے پہ بھی جائیں نا، جیسے اگر آپ نے غلط موٹر وے پہ چڑھ گئے ہیں، جگہ جگہ ایگزٹس آ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بل بورڈ سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہاں سے آپ ٹرن لے سکتے ہیں. آپ پن لوکیشن کی لگاتے ہیں اور آپ غلط سڑک پہ مڑ گئے ہیں تو وہ بھی ری روٹ کر دیتی ہے. تو ہمارے رب کی سنت ہے، وہ ہمیں روکیں گے نہیں، ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہم سے کروائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو جتنی زیادہ لیتا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ کام کرتا جاتا ہے اس کو اتنی زیادہ ڈائریکشن جو ہے وہاں پہ ملتی جاتی ہے. آیت نمبر 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو امتی ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہے. ہم تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم پتہ ہے کتنی نعتیں پڑھتے ہیں، دن رات مجلس میں جا کے نعتیں پڑھتے ہیں. ہم تو بس بخشے بخشائے. جب تک آپ اس کرائٹیرین کو میچ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہاؤ ڈڈ یو تھنک یو آر کوالیفائڈ، یو آر انٹائٹلڈ ٹو جنہ؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے تم سے پہلے. یعنی تھوڑا سا ہسٹری کو ایکسپلور کر لیتے ہیں. یہاں پر کیا ہوا تھا ہسٹری میں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، پہنچی انہیں سختیاں مصیبتیں اور وہ ہلا دیے گئے. زُلْزِلُوا یعنی ایسی ایسی مشکلات ان کی زندگی میں آئیں کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے. سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں نماز پڑھنا شروع کروں گی تو میری ساری دعائیں قبول ہوں گی، میں حجاب پہنوں گی تو میرے گھر والے اتنا اپریشیٹ کریں گے، میں جب درس پہ جاؤں گی سارا محلہ خوش ہوگا، سارا خاندان مجھے دعوتوں پہ بلائے گا، سب کہیں گے تم کتنی اچھی ہو، کتنی نیک ہو. یعنی میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے، کسی کو مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں کیونکہ دیندار ہوں اور میں نے اپنے گھر میں بڑا ماحول بنایا ہوا ہے، میرے تو سارے بچے اتنے مزے مزے سے دین پہ چلیں گے، جنت زمین پہ ہی مل گئی. جی سب کچھ ٹھیک ہوگا. مطلب میں اگر دیندار ہوں تو پھر میرے بچے کیوں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہ آئیں گی مَسَّتْهُمْ بَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ہلا مارے جائیں گے. ہم ایسے ہی ہیں، ہر دوسرے دن ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سانس نہیں آ رہا. اچھا کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ کہیں گے اور پڑھو قرآن، بھاری پڑ گیا تم پہ. اسی کے اثرات ہیں. ہماری زندگی میں تو بڑے مزے ہیں. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے تھے، معہ ساتھ اس کے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. یعنی اتنا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ اٹ از بیکمنگ بیونڈ اس، ہم سے مشکل ہو رہا ہے، ہم سے نہیں اب ہینڈل ہو رہا، ہم بس لمٹ ختم ہوگی. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈیورنس، ٹالرنس اینڈ انڈیورنس. اب ہم انڈیور نہیں کر پا رہے، اب ہمیں لگ رہا ہے بس اب ہم ٹوٹنے والے ہیں. اور پھر اس پہ کیا کہا گیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک خبردار، بے شک مدد اللہ کی بہت قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. ہماری پتہ پرابلم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ سوچا، وہی بات ہے کہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہوگی جب ہم دین کی طرف آئیں گے. سب سے بڑا ایک اس میں وہ جو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں نا کرائٹیرین ہوتا ہے وہ یہ کہ دل کا سکون. باہر جو مرضی ہو رہا ہو نا، آندھی طوفان، اندر سکون بہت ہوتا ہے، آپ کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، آپ کا اللہ سے کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم رزلٹ اورینٹڈ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کیا دیکھے گا؟ کوشش. آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں جو آپ کے چیلنجز ہیں اس میں آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ گیو اپ کر دیتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہیں؟ مطلب آپ دیکھیں نا، جیسے بچوں کے لیے ہماری کوشش دیکھی جائے گی کہ کیا ہم نے روز ان کو نماز کے لیے کہا، کیا ہم نے اپنی وہ تڑپ ان کے سامنے شو کی، یا ہم نے ان کو پہلے تڑپ شو کی
کہا، پھر ہم نے ٹونٹ کیا، پھر ہم نے لڑائی جھگڑا کیا، پھر ہم نے کہا کہ تم پھر جاؤ جہنم میں، اور پھر ہم خود بھی ڈپریشن میں رہے کہ میں شاید خود اچھی مسلمان نہیں ہوں نا. کیونکہ آج کل کے جب ہم لیکچر سنتے ہیں تو ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے رول ماڈل ہیں تو بچہ تو آپ کا کرے گا. اور اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہم رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مطلب وہ دیکھو ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو، اتنے اچھے، اتنے نمازی، اتنے پردے والے، ان کے بچوں کا حال دیکھو. توبہ توبہ، ضرور گھر میں نا مسئلے ہوں گے. کون سا گھر ہے جس میں مسئلے نہیں ہیں؟ سب کے گھروں میں مسئلے ہیں. اور کون سے والدین ایسے ہیں جو دیندار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ دین پہ چلے؟ وہ تو چاہتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو وہ کرائیٹیرین رکھا ہے نا، رزلٹ اس دنیا میں نہیں آنا. اس دنیا میں بس آپ نے پیپر اپنا صحیح کرنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے وہ جو معاملات ہیں نا، کام کرنے والے ہیں، وہ درست کرنے ہیں. وہ درست ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا. خباب بن عرط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے کہ ہم نے آپ سے شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں. آڑا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، مگر تم لوگ تو جلد بازی کرتے ہو. ہمارے پاس تو کوئی ایسی سختی نہیں ہے. کیا ہے؟ 2-4 باتیں نا ساس کی نہیں سنی جاتی. کہتے ہیں وہ روز مجھے نا ٹونٹ کرتی ہیں. میں کہتی ہوں آپ کو بل آتا ہے، اخبار میں اشتہار آتا ہے؟ نہیں، وہ سارے خاندان کے سامنے اشتہار لگاتی ہیں. تو آپ کیا کریں؟ جن کے سامنے وہ کہتی ہیں میری بہو بری ہے، جب وہ آئیں ان کو گلے لگ لگ کے ملیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کا حال پوچھیں، ان کے ساری فیملی کا حال پوچھیں، تو خود ہی سوچیں گی نہیں یہ غلط بول رہی تھی، یہ تو ان کی بہو بہت اچھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری ساس نے بتایا ہوتا ہے نا، منہ بنا کے رہتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پروف کرتے ہیں. جب وہ کوئی آتا ہے ساس کا ملنے والا، ہم موڈ خراب کر کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں یہ صحیح کہہ رہی تھی.